اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز وجل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات سامنے تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر تو متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یزید کے وام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام اس کے سامنے جھک کے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتا رہا اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بنو کے شمشیر لوگوں سے بیعت لی۔ لیکن جن صحابہ نے بیعت نہ کی ان میں حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہو گئی۔ یزید ایک عیش و عشرت پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفۃ المسلمین بن جائے گا، لیکن معاویہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش امت مسلمہ میں تباہی کا باعث بن گئی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور جب معاویہ اس دنیا سے چلا گیا تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین اور عبداللہ ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لہٰذا اس نے مدینے کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نے خلیفہ کے سخت احکام مروان ابن الحکم نے جو اس کے پیشرو تھا وہ مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو انہیں سختی سے خلافت کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار دیں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تحقق کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین بھی اپنے تمام اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی عمائد کے وعدے سچے معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین منجدار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن ابن علی سے غداری کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی عمائد کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جانثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شعبے کی نظروں سے دیکھنے کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین ابن علی کو ایک خاص ایلچی عباس ابن آل شہیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔
آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ نے اپنا علم اپنے بھائی عباس علمدار کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو وہ واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ ہے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں رائے راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی۔ تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ علیہ السلام کی بہنوں اور بیٹیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا تو عباس سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم اب انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی علیہ السلام کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں تمہارے رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچ ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلواریں بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب بیکار ثابت ہوا۔ شمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے کر چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی جو نہ وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا، رسول اللہ کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ ادھر شمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک کے بعد ایک آپ کے جانثاران صحابی اور آپ کے اہل بیت اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے آپ پر اپنی جانیں قربان کرتے چلے گئے۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر وار کیا تو بچہ چلایا تمہارے چچا کو قتل کرے گا۔ یہ سن کر ابن کہب نے بچے پر تلوار چلائی، بچے نے بازو پر روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت امام حسین نے اسے گود میں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی تباہی کی دعا کی جنہوں نے مدینے سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم مبارک شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاغیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ زرانہ بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری، آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ خولی بن یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے احزال کو شل کر ڈالے۔ سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ علیہ السلام کا عصر کی نماز میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم سن 61 ہجری میں پیش آیا، اور یوں خانوادہ رسول کے اس خوبصورت شہزادے جو نوجوانان جنت کا شہزادہ تھا، فاطمہ کا جگر گوشہ رسول اور علی کا پیارا بیٹا کہ جن کے نام جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اپنے ریشمی رومال پر لے کر آئے تھے، ان کو بے دردی سے امت مسلمہ نے قتل کر دیا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔